السلام علیکم۔ اگر آپ بھی خوف کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید ہے آپ کا ہارر اسٹوری ود ابرش پر، جہاں ہم آپ کو سنائیں گے ایسی خوفناک کہانیاں جو آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دے گی۔ ہر کہانی میں چھپا ہے ایک نیا راز اور ایک نیا خوف، تو ہمارے ساتھ جڑیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تیار ہو جائیں، کیونکہ آگے کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جنات کا دروازہ۔ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہارے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں تمہاری نظر سے بچا ہوا ہے، کہ تمہارے کمرے کی ہر خاموشی میں کوئی ایسا راز چھپا ہو جو تمہیں کبھی نہیں دکھایا جائے گا۔ آج میں تمہیں جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ تمہیں اتنا خوف دے گی کہ جب تم اکیلے ہوگے تو تمہیں ہر دروازے کی آواز پر لرز آ جائے گا۔ تمہیں ایسا لگے گا جیسے تمہارے کمرے کا دروازہ کھل رہا ہو، اور جب تم پلٹ کر دیکھو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جب تم دوبارہ آنکھیں بند کرو گے تمہیں وہ دروازہ دوبارہ کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کہانی تمہیں وہ حقیقت دکھائے گی جسے تم کبھی نہیں سمجھ سکے، اور پھر تمہیں ان دروازوں سے بھاگنے کا خوف ہوگا۔ یہ بات چند مہینے پہلے کی ہے۔ میری دوست مریم، جو کہ بہت ذہین اور سمجھدار لڑکی تھی، ایک دن مجھے کچھ عجیب سی بات بتا رہی تھی۔ مریم اور میں بچپن کی دوستیں تھیں اور ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی دل کی باتیں شیئر کیا کرتی تھی، لیکن ایک دن جب اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو میں بھی شدید رہ گئی۔ مریم نے بتایا کہ کچھ دنوں سے اسے ہر رات اپنے کمرے میں عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ ابتدا میں وہ ان آوازوں کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرتی تھی، مگر ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی وہ آوازیں اتنے واضح اور قریب آ گئیں کہ وہ ڈر کر جاگ گئی۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی میرے سامنے ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مریم نے لرزتے ہوئے کہا، کیا تم نے کہا کہ تمہارے کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند ہوتا ہے؟ پھر وہ کیسے کھل گیا؟ میں نے سوال کیا۔ پہلے میں نے سوچا شاید میں نے دروازہ خود کھولا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا وہ دروازہ خود بخود کھل رہا تھا اور اس کے اندر سے ایک بہت ہی عجیب سی ہوا آ رہی تھی، جیسے کسی نے پورے کمرے میں موجود خاموشی کو توڑنے کے لیے کچھ کیا ہو۔ مریم کی آواز میں خوف تھا، اور میں جانتی تھی کہ یہ صرف اس کا وہم نہیں تھا۔ مریم نے بتایا کہ اس رات اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر دوبارہ سو گئی، مگر جب اگلے دن صبح اس نے دروازہ کھولا تو وہی دروازہ جسے رات کو بند کیا تھا دوبارہ کھلا ہوا تھا، اور اس بار اس میں سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، جیسے کوئی پرانی کتاب یا مٹی کی خوشبو ہو۔ میں نے اس دروازے کو دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا ایک دھماکہ ہوا اور دروازہ خود بخود دوبارہ کھل گیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی دروازہ نہیں تھا، یہ وہ دروازہ تھا جو مجھے جنات کی دنیا میں لے جا سکتا تھا۔ مریم کی یہ باتیں سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کہا، مریم تمہیں یہ سب کچھ بس ذہنی دباؤ لگ رہا ہے، کوئی عجیب چیز نہیں ہو رہی۔ مگر مریم نے کہا، نہیں، یہ سب حقیقت ہے۔ وہ دروازہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ وہ دروازہ جنات کی طرف جانے کا راستہ تھا۔ ایک رات مریم نے مجھے بتایا کہ وہ دروازہ اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا تمہیں میری دنیا میں آنا ہوگا،
تمہاری روح کی قیمت چکانی ہوگی، تب تم میری دنیا میں داخل ہو سکو گی۔ یہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے مریم سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، لیکن وہ دروازہ مجھ سے کہتا ہے کہ اگر میں اس کی آواز پر نہ چلوں تو مجھے ہمیشہ اس کی دنیا کا حصہ بننا پڑے گا۔ وہ دروازہ، وہ جنات، وہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں۔ مریم کی آواز میں دہشت تھی۔ پھر ایک دن وہ دروازہ حقیقت میں کھل گیا۔ مریم نے کہا کہ اس نے اندر جانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ اندر گئی، وہ ایک اور دنیا میں پہنچ گئی۔ ایک ایسی دنیا جو کبھی کسی انسان نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ دنیا بہت پر اسرار تھی۔ وہاں بے شمار دروازے تھے اور ہر دروازہ کسی نہ کسی جن کی طرف کھلتا تھا۔ ان دروازوں سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی اور میں ان دروازوں کے سامنے کھڑی تھی۔ مریم کے ساتھ پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ ایک دن اچانک غائب ہو گئی۔ اس کا موبائل بند تھا اور اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہم نے ہر جگہ اسے تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک دن مریم کی والدہ نے ہمیں ایک پرانا خط دکھایا۔ یہ خط مریم نے اپنی والدہ کو لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا، میرے پیارے والدین، میں نے وہ دروازہ کھولا جسے تم سب نے نظر انداز کیا تھا، اور اب وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جا رہا ہے۔ میری روح کا سفر ختم ہو چکا ہے اور میں اب تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوں۔ میں نے اس جنات کے دروازے کو کھول دیا ہے اور اب میری روح اس دنیا کا حصہ بن چکی ہے۔ ہم سب نے یہ خط پڑھا اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ مریم کی والدہ نے بتایا کہ وہ اس دن کے بعد اپنی بیٹی کو کبھی نہیں دیکھے گی، کیونکہ اس دروازے کا راز ایک ایسا دروازہ تھا جس کا جواب صرف جنات کے پاس تھا۔ اب جب تم یہ کہانی سن چکے ہو، تمہیں شاید یہ سب غیر حقیقی لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ دروازے کھلتے ہیں تو ہم خود کو ایسی دنیا میں پاتے ہیں جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب جب تم اکیلے ہو گئے اور تمہیں کبھی بھی دروازے کی سرسراہٹ سنائی دے گی تو یاد رکھنا، یہ تمہارے سامنے کھلنے والا دروازہ ہو سکتا ہے جس کے پیچھے کوئی جن چھپ کر تمہارا انتظار کر رہا ہو۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے، کیا تم اس دروازے کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو، یا پھر تم اپنے دل میں خوف کے ساتھ اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھو گے۔